یہ ہر صبح 8 بجے عدالتوں میں موجود ہوتے ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں عمران بھائی کی، نون بھائی کی، فیصل بھائی یہاں پر ہیں، انصر بھائی ہیں، قائد صاحب ہیں، جواد صاحب ہیں. یہ ہمیشہ ہی پیش ہوتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں اور میرے لیے کیا کارکنوں کے لیے بھی ہر لمحہ ہر دم موجود رہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لائرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. دوسری بات، سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں تحریک بھی چلنے لگی ہے. میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا، لوگ مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں. ہمیں جو ابھی تک کا پتہ ہے وہ یہی ہے کہ خالد صاحب نے کہا ہے کہ ملک بھر میں احتجاج ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی پنجاب اپنی ساری سفارشات دے رہی ہے. ہم نے اپنے پورے پلانز کرنی ہیں، ہماری ایڈوائزری کی میٹنگز ہو چکی ہیں، ہم نے پورے پلانز اپنے چاک آؤٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1 ہفتے کے اندر آپ کو پنجاب بھر میں پوری موبلائزیشن نظر بھی آئے گی. دیکھیں پنجاب 8 فیبرری کے بعد اتنی فسطائیت سارا کچھ بھی ہوا لیکن ہم نکل رہے ہیں. اب میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس کے ڈفرینٹ سٹیجز بھی ہوں گے اس وقت جو پی ٹی آئی پنجاب کرنے جا رہی ہے. ایک تو ظاہر ہے جو ہمارے پرامن احتجاج کے ساری چیزیں ہوں گی، ہم میس موبلائزیشن میں جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم اپنی گراؤنڈ لیول کے اوپر بلاک کوٹ تک اپنی آرگنائزیشن کو بھی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے الیکشن ٹریبونل کے جو کیسز ہیں ہم ان کو بھی لے کر آگے جانے لگے ہیں. اور جو ہماری اسمبلیز ہوں گی، اسمبلیز کے باہر جو ہماری جو فارم 45 کی اسمبلی لگے گی، اس میں جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہوگا کہ ہمارے کیسز کے اندر کیا ہو رہا ہے. ایک دن ڈیزگنیٹ کیا جائے گا اور اس ایک دن کا ایجنڈا آپ لوگوں کے ساتھ پہلے سے شیئر کیا جائے گا کہ ہم نے اس دن کس چیز کے اوپر بات کرنی ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس دفعہ اس کو ایک عوامی اسمبلی کا نام دیں اور وہ عوامی اسمبلی عوام کے مسائل پر بات کرے. جو یہ مسلط کردہ اسمبلی اور یہ جو ارریلیونٹ پارلیمنٹ اور ارریلیونٹ یہ جو اقتدار کا مافیا ہے جو نہیں کر رہا، یہ اپنے لیے سارا کچھ کریں. اور پی ٹی آئی کا ٹوٹل فوکس جو ہے اور وزیر اعظم خان کا وہ عوام کے مسائل اور ان کو ہائی لائٹ کرنے، پلس یہ جو عدالتی سطح پر ہمارے ساتھ کریں اس میں ہم اپنے لائرز کو بھی بلائیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ پراپرلی آپ لوگوں کو بھی یہ بریفنگ دے کہ کون سے کیسز کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے یہاں پر حالات کے. میں تو لاہور کا کچھ آپ کو بتا سکتی ہوں. وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جب جو ہمارے لیڈ کونسل ہیں جب وہ کراس ایگزامن کرتے ہیں تو وہ 2 منٹ کے لیے بھی وہ کیس نہیں ٹھہر رہا ان کے آگے. اس وقت یہ حالات ہیں. پلس میں کل دیکھ رہی تھی عمر چیمہ صاحب کی، ڈاکٹر یاسمین کی بیلز لگی ہوئی تھی. یقین مانیں کہ ایک دن پہلے، مطلب وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، ایک دن پہلے پروسیکیوٹر یہ کہتے ہیں جی میں کل ریکارڈ پیش کروں گا. ریکارڈ پیش کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پروسیکیوٹر خود پیش ہو جاتے، کہتے ہیں جی ریکارڈ تو آیو پھوپھی کے گھر چھوڑا ہے. اینڈ لٹرلی یہ اس کا کومنٹ تھا کہ وہ اپنی پھوپھی کے گھر چھوڑا ہے. کین یو امیجن کہ اس وقت عدالت کے نظام میں یہ ہو رہا ہے ہمارے کورٹس کے اندر. اور یہ وہ کیسز ہیں جن کی وجہ سے 3 سال سے آپ نے ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے. تو میں بالکل آپ لوگوں کے توسط سے سارا کچھ رکھوں گی. پلس ہم پریس کانفرنسز کرنے جا رہے ہیں. یہ جو بجٹ پیش ہو رہے ہیں پنجاب لیول کے اوپر، فیڈرل لیول کے اوپر، کہ کس طرح سے عوام کچھ بجٹ جو ہے وہ اس وقت دیے گئے. تو کافی کچھ ہونے لگے، انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گا آپ کو، اور فل موبلائزیشن بھی. بہت شکریہ. ایک تو لیگل معاملات یہ ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو انٹرم بیل دے دی گئی ہے ان کے کیسز میں، اور کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن جوائن کریں. نیکسٹ ڈیٹ ہوگی 27 جون، اور اس میں بڑا کنکریٹ مٹیریل ہے ہمارے پاس. شی از ایبسولوٹلی انوسینٹ آن لیگل پیرامیٹر. اٹ از اے بیس لیس بوگس کیس اینڈ وی آر ہوپ فل دیٹ وی شیل گیٹ جسٹس فرام دا کورٹ. یہ لیگل ایشوز ہیں. باقی معاملات جو پولیٹیکل ہیں وہ آپ ان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ملک میں جو ظلم کا نظام چل رہا ہے، جس طرح سے انصاف کا جنازہ ہم روز نکلتا دیکھ رہے ہیں، میں تو صرف پاکستانی عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک شخص کو قید کیا کیا، اس ملک کے آئین کو، قانون کو، انصاف کو، عدلیہ کو، سب کو آپ نے قید میں ڈال دیا. اس ایک شخص کو آپ نے اقتدار سے کیا اتارا. پورا جو پاکستان ہے اس وقت وہ سفر کر رہا ہے معاشی لحاظ سے. حکومت کے خود، ان کے خود، ہم تو کسی کی بات نہیں کریں گے، ہمیں چھوڑ دیں، ہم باعث ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت کے اپنے اعداد و شمار یہ بتا رہی ہے کہ 45% لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ اس وقت تک جاب لیس ہو چکے ہیں.
ख़वातीन पर तशद्दुद से लेकर ख़वातीन के साथ जो जुल्म इस मुल्क में रवा किया गया और अभी भी हो रहा है, बुशरा बीबी साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बाकी हमारी जो ख़वातीन हैं वो आपके सामने है। और वही दिखाई दे रहा है कि आज जिस तरह से ख़वातीन वाले इंडेक्स में भी पाकिस्तान आखिरी नंबर से 1 नंबर ऊपर रह गया है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, जिन्होंने इनको इक़्तिदार पर मुसल्लत किया है, वो ये कहते थे ना कि हमारे दौर में महंगाई आ गई, तो आप मुझे यहाँ बता दें, यहाँ पर तो आप गरीब ही को ख़त्म करने लगे हैं, आप तो किसानों को ही ख़त्म करने लगे हैं। और कल जिस तरह की स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी है और किसानों को आपने माफिया करार दिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ, याद करें कि माफिया कौन है। माफिया वही है जो शरीफ और जरदारी टब्बर है, जो इस मुल्क के इक़्तिदार का भी माफिया है, करप्शन का भी माफिया है, अवाम को, किसानों को, ताजिरों को, सरकारी मुलाजिमीन को रोलने वाला भी माफिया है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, इंसाफ को कैद किया। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, आपने 25 करोड़ अवाम को कैद किया। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं, आपने कोशिश ये की है कि मुल्क का हर वो तबका जो बात कर सकता है, जो सोच सकता है, जो आपके ख़िलाफ़ बोल सकता है, आप उसे कैद कर सकें। लेकिन हम बार बार आपको ये बताएंगे, आप सोच पर पहरे नहीं लगा सकते, आप नज़रिए को कैद नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच अब 25 करोड़ अवाम सोचती है, जो वो नज़रिया रखते हैं इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी का, आइन और कानून की बालादस्ती का, वो आज हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। मैं पाकिस्तानियों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि PTI हर उस चीज़ के साथ खड़ी है जो अवाम की भलाई की है, और हर उस बंदे के ख़िलाफ़ है जो इस मुल्क में आइन और कानून का दुश्मन है, जो इस मुल्क में जमहूरियत का दुश्मन है, जो इस मुल्क में अवाम के मैंडेट की तौहीन करता है। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अवाम के लिए, ये कोई एमन फील्ड बचाने की, जरदारी हाउस बचाने की, जाती उमरा बचाने की, अपनी करप्शन बचाने की नहीं है। इसीलिए वो जो कैदी नंबर 804 है, वज़ीर आज़म इमरान खान, वो यही कहता है कि मैं अवाम के लिए सब कुछ बर्दाश्त करूँगा, लेकिन मैं यजीद के आगे, फ़िरौनों के आगे